الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم سے لے کر آخری انسان تک کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انسان کو اس دنیا میں قصص الاسلوب پر اپنی حیات و مستعار کی ساعتوں کو گزارتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہی تھا کہ جس کی مقدس ساعتوں میں اللہ کا آخری پیغام ہدایت قرآن مجید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے بیان کا مفہوم ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اول اتارا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ گویا رمضان اور قرآن کا تعلق اس قدر گہرا اور پختہ ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی تمام تر ساعتیں جو باعث برکت اور رحمت اور مغفرت ہے تو قرآن مجید پر کما حق و عقیدہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ چونکہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا عنوان قرآن ہے، ابتدا ہی میں قرآن کی عظمت یوں اشکار کی گئی کہ یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ رب کا کلام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکو ان کو بھی بلا لو۔ ان آیت مبارکہ میں قرآن مجید کے منزل اور مبنی بر حق ہونے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے معاذ اللہ، تو تم بھی ایسی کوشش کرو کہ دیکھو اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ ایسا کھلا چیلنج ہے جو آج تک انسانیت قبول کرنے سے عاجز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس میں اس جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ نزول قرآن مجید ماہ رمضان سے بالکل جڑا ہوا ہے کہ رمضان آتا ہے تو قرآن مجید بھی جا بجا گلی گلی بستی بستی محلہ محلہ کثرت سے تلاوت کیا جانے لگتا ہے، اور یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اس کے نزول کی رات کو جس نے یہ نازل کیا گیا جس میں یہ نازل کیا گیا اسے بھی اللہ رب العالمین نے عظمتیں اور رفتیں عطا فرما دی، اور ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن مجید کی قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا، اور آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے افضل ہے،
فرشتے اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر ایک انتظام کے لیے اس رات زمین پر اترتے ہیں۔ وہ امن سلامتی کی رات ہے اور وہ فجر ہونے تک رہتی ہے۔ غور فرمائیے، یہ کتاب قرآن مجید اس قدر اہمیت و فضیلت کی حامل ہے کہ اس کے نزول کی برکت سے وہ رات بھی عظمتوں اور برکتوں والی ہو گئی۔ اس ایک رات کی خیر و برکت اس قدر وسیع ہو گئی کہ جس قدر 1000 مہینوں کی عبادت دریافت کوئی بندہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ نے قرآن کی برکت سے امت مسلمہ کو محض ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر عطا فرمانے کا اعلان کر دیا۔ اندازہ کیجئے ہماری زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ لاتی ہے، ہم اس کے فیوز و برکات سے کس قدر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکات کا نتیجہ ہے کہ روزہ جیسی عظیم عبادت میسر آئی کہ جس کے متعلق حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ قرآن مجید انسانی فوز و فلاح کا دائمی ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کا التزام ہے۔ گویا کہ قرآن ہماری روحانی جسمانی تسکین و شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام و حیات عطا کیا گیا جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنا کھویا ہوا وقار اور گم شدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات ہے اور ہمارے تمام دکھوں کا مددگار بھی ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ کے آخری محبوب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد غرامی کا مفہوم ہے، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ ایک حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ محض تلاوت کرنے پر اس قدر اجر و ثواب ہے تو پھر سمجھ کر سیکھنے اور اس کے علوم کے حصول اور عمل پر کیا اجر و ثواب ہوگا۔ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے جنت کے حصول اور جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو اگر حاصل ہو گئی تو یقیناً بڑی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھیے دنیا کی مختصر زندگی ہر صورت سے گزر ہی جائے گی، لیکن اگر یہ زندگی رب کی رضا کے مطابق گزاری جائے تو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے، وگرنہ من چاہی شطر بے مہار کی زندگی یا اللہ کی بغاوت و نافرمانی قرآن کی تفقیر و تکذیب میں گزاری تو ایسی زندگی دنیاوی لحاظ سے شاید کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن ابدی زندگی جہنم کی نظر ہو کر خسران کا باعث ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما دے اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں قرآن کو نافذ فرما دے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کا حصول آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.